تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ایمان اس کی عجیب منطق پر تپ گئی۔ ہاں ہو گیا ہوں، بتاؤ کیوں حق کی اس نے تمہیں، اور کیوں کھڑی ہے وہ؟ اسپیکر سے احمد کی داڑھ گونجی۔ تمہیں کیوں بتاؤں میں؟ ایمان ریمشا کو اشارہ کرتی لائبریری کی جانب بڑھی۔ مجھے ہی بتاؤ گی اور میں ہی تم سے سوال جواب کا حق رکھتا ہوں۔ احمد اس کو باور کرواتا اس کی جانب بڑا۔ جنگلی ہے، جنگلی بلی، تم مجھ پر پابندی نہیں لگا سکتے، میں لگا سکتا ہوں اور لگا رہا ہوں۔ میں نہیں مانتی تمہاری کسی پابندی کو۔ ایمان نے کھٹاکتے فون بند کیا۔ احمد نے گھٹ کر اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھا اور پھر فون کی اسکرین کو۔ مجھے منوانا آتا ہے مولانی، وہ بڑبڑایا اور حسان کو کال کرنے لگا۔ ہیلو، ہاں ہنسی، میری بات سن کان کھول کر۔ کسی بھی صورت میں مولانی کا ڈرائیور یونیورسٹی نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ آج مولانی میرے ساتھ جائے گی۔ وہ بھائی کیوں بابی کی جان نکالنا چاہتا ہے؟ تجھ سے جو کہا ہے وہ کر، تیری بابی سائیں کی جان اتنی آسانی سے نہیں نکالوں گا۔ اچھا کچھ کرتا ہوں، اوکے۔ ایمان لائبریری میں بیٹھی تھی جب حسان بھی وہاں آ گیا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ جان بوجھ کر اونچی آواز میں بولا۔ لائبریری انچارج اور وہاں بیٹھے اسٹوڈنٹ نے کتابوں سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو سب کے یوں دیکھنے پر کندھے اچکا گیا، جبکہ ایمان کا غصے سے برا حال تھا، جو سنہری آنکھوں سے شعلے برسا رہی تھی۔ ایمان نے کتاب اس کے سامنے کی۔ نظر نہیں آ رہا؟ وہ مدھم آواز میں بولی۔ نہیں۔ وہ پھر چلایا۔ اب تو احمد بھی غصے کی آگ میں بھڑک رہا تھا، جو بغیر سب کا لحاظ کیے چلا اٹھا تھا۔ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ آہستہ بولو۔ نہیں ہے، نکلو باہر۔ احمد اب کی ٹیبل پر زور سے ہاتھ مار کر سرگوشی میں داڑا۔ اس کی سرگوشی تو نہیں، البتہ ٹیبل کی آواز پوری لائبریری میں گونجی کہ ایمان ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ ٹھا کی آواز پر ایک بار پھر سے سب کی نظریں ان دونوں پر آ ٹھہری۔ آپ دونوں باہر جائیے، اسٹوڈنٹ ڈسٹرب ہو رہے ہیں آپ کی وجہ سے۔ لائبریرین اینک ناک تک سرکا کا غصے سے بولا۔ تمہاری وجہ سے سر نے مجھے بھی جانے کو کہا۔ اگر نہیں چاہتی کہ اٹھا کر لے جاؤں اور پھر تمہارے سب باتیں نامہ بنائیں گے، نامہ شروع ہو تو چلو ابھی میرے ساتھ۔ وہ بپرا شیر بنا اس کے سر پر کھڑا تھا۔ ایمان نے بیگ اٹھایا اور اسے اس کے پیچھے باہر نکل گئی۔ وہاں سے نکل کر بس سیدھا پارکنگ میں آئے۔ ایمان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ آئی۔ احمد نے اس کی اسٹک کو لے کر اپنے مضبوط ہاتھ میں اس کا ہاتھ پکڑے ہوا تھا۔ ایمان کے رکنے پر اس نے لال انگارہ آنکھوں سے اس کو گھورا تھا۔ بیٹھو۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر حکم صادر کیا تھا۔ میں نہیں بیٹھوں گی۔ ایمان پچھلی بار کا واقعہ بولی نہیں تھی، اس کی وجہ سے تو آج وہ اس پر دھڑلے سے حق جتا رہا تھا۔ تم بیٹھو گی یا پھر؟ اس کے دھمکی پر وہ ڈرتی بھاگ گئی۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ ایمان انگلیاں مروڑتی بولی۔ تم سے رائے نہیں لی۔ وہ گاڑی کو بیک ویو مرر سے ریورس کرتا مصروف سے بولا۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے نم ہو چکی تھی۔ سیٹ بیلٹ لگاؤ۔ وہ اس کو دروازے سے چپک کر بیٹھا دیکھا بولا۔ ایمان کامتے ہاتھوں سے بیلٹ باندھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے سنسان سڑک پر لیا۔ کہ تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ وہ آس پاس گھنا جنگل دیکھا بولی، جس کی وجہ سے یہاں شام کا سما تھا، جو بالکل خوفناک لگ رہا تھا۔ خاموش، جس کے پتے بالکل ساکت تھے، یا شاید ہوا نہیں چل رہی تھی، پر ایمان اچھا خاصا گھبرا گئی تھی۔ تمہیں میں نے کیا کہا تھا کہ آج کے بعد تم کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دو گی؟ احمد اپنی کالی آنکھوں میں سرخی لیے اس کی جانب مڑا۔ اس کی بات کو وہ سیدھے سے ہی اگنور کر چکا تھا۔ وہ میں احمد۔ ایمان نے ڈائریکٹر سے کسی معصوم بچی کی طرح پکارا۔ اسے احمد سے اور اس جگہ سے خوف آ رہا تھا۔ جی سائیں۔ یکدم احمد کا غصہ جاگتا بیٹھا اور ایمان کو اپنی طرف کھینچ کر وہ اس کے اوپر گری۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اس جگہ سے، وہ فاصلہ بناتے بولے، جبکہ احمد نے کوشش ناکام بنا دی۔ اس سے اور قریب کیا۔ میرے ہوتے ہوئے ڈرنے کی ضرورت نہیں مولانی، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ احمد اس کی خوشبو کو محسوس کرتا بولا۔ وہ خود ملی۔ ایمان منمنائے۔ تم نے قریب آنے کیوں دیا؟ اب کی بار اس کی کمر پر گرفت سا تھی۔ وہ شکریہ کرنے آئی تھی۔ ایمان کے مسائی شکریہ بول کر بھی ہو سکتا تھا۔ احمد نے آئی برو اچکائی، جبکہ اتنے قریب سے وہ احمد سے نظر بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ میری مولانی صرف میری ہے، کوئی اسے دیکھے چھوئے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا سائیں۔ احمد جذبات جنون کے عالم میں اس کی آنکھوں میں دیکھا بولا۔ پر یہ غلط ہے۔ غلط درست کی فکر تم چھوڑو۔ احمد نے اس کا بازو ہلکا سا مروڑا۔ ایمان کی چیخ نکلی۔ کتنے بے رحم ہو؟ ایمان کی آنکھیں چھلک پڑی۔ جب تم میری بات کے خلاف جاؤ گے تو مجھے ایسا ہی پاؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں بوسہ دیتا بولا۔ یہ سائیکو پن ہے تمہارا۔
اس کی آتی جاتی گرم سانسیں ایمان کے چہرے پر پڑی تھی۔ وہ خود کو چھڑواتی بولی، ہاں یہی سنبھالو، پارٹ صرف تمہارے لیے، کوئی لڑکی سے ملنے سے کیسے منع کر سکتا ہے؟ ایمان کی جانب سے نیا سوال آیا۔ احمد دورانی اپنی ملالنی کو، وہ ایمان کو زج کرنے کا پورا ارادہ باندھے بیٹھا تھا۔ اس نے احتیاط سے پن نکالی اور نقاب کھول کر اپنی محمود نگاہوں سے ایمان کے چہرے کا دیدار کرنے لگا۔ میں تمہاری بات اب نہیں مانوں گی، چھوڑو، مجھے گھر جانا ہے۔ بات تو تم ہی مانو گی سائیں، اور گھر جب تک میں نہیں چاہتا تب تک نہیں۔ احمد نے اس کا ہزار سے ہلائے جو سر ہو گئے تھے۔ احمد کے لیے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ شرم کی وجہ سے یا پھر غصے کی وجہ سے، پر اسے وہ بہت پیاری لگی تھی۔ تو مجھ پر پابندی لگا رہے ہو، میں نے یہ حق نہیں دیا تمہیں، میں سب حق رکھتا ہوں، ہوا کوئی بھی ہو۔ تم بہت برے ہو، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آج شاید ایمان کے سوال کرنے کا دن تھا اور احمد پر جواب دینا فرض ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ملانی کے لیے حد سے زیادہ متاثر ہو چکا تھا، اور جنونی پن کی تو ابھی شروعات تھی۔ ابھی تو جنون نے حد سے تجاوز کرنا تھا، پھر شاید اس نازک سی جان کو برداشت کرنا مشکل ہو جانا تھا۔ مجھے تمہارا سب الزام قبول ہے سائی۔ احمد نے خمار میں ڈوبی آواز میں اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ دل میں بڑکتی آگ پر ٹھنڈی پھوار پڑی تھی، جبکہ ایمان نے اس کے لمس پر آنکھیں میچی۔ تم سے الزام کہہ رہی ہو جبکہ یہ سچ ہے۔ ایمان اس کی سینے پر دو انگلیوں سے شرٹ کو پکڑ کر رات والا عمل پھر سے دہراتی چٹکی کاٹتے بولی، آج ظالم بلی، اس بار اسے واقعی درد ہوا تھا۔ ایمان کے لب مسکراہٹ میں دلے پر چھپا کے، تم نے کون سا میرے ساتھ اچھا کیا؟ میری فائل گرا دی، مجھے دوبارہ تھپڑ مارا، میرا اتنا سا ریئیکشن تو بنتا تھا۔ وہ اس کو مزید قریب کرتے بولا، یہ اتنا سا ریئیکشن تھا، صرف اتنا سا؟ احمد خمار زدہ آواز میں بولا، جبکہ نظر مسلسل چہرے پر ٹکی تھی۔ اور تم نے کیا کیا؟ مجھے کڈنیپ کیا اور پھر نکاح بھی کر لیا، اور اب مجھ پر روب چاڑتے ہو، حکم دیتے ہو اور مجھے تنگ۔ ایمان تیزی سے بولتی، لب دانتوں میں دبا کے، جبکہ احمد کی خمار آلودہ نگاہیں اس کے بولتے ہونٹوں پر ٹکی تھی، جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ سائی، اب تم پھر سے الزام لگا رہی ہو، تنگ کب کیا؟ احمد دلکشی سے مسکرائے۔ ایمان کی نظریں اس کے نچلے لب کے تل پر پڑی۔ اس نے سرسری سا دیکھا تھا، کبھی غور نہیں کیا تھا۔ احمد کا ڈر اور قربت اس کے حواس ہلکا رکھنے دیتی تھی کہ وہ یہاں وہاں دیکھ کر اپنے حواس قابو پانے کی کوشش کرتی۔ تم یہ سب کب ختم کرے ہو؟ ایمان جھنجھلا کے بولی، کبھی نہیں مولانی، تم نے بدلہ لے تو لیا ہے۔ اسے ڈر تھا کہ احمد اس کے دل پر قبضہ جما لے گا، پر وہ تو قبضہ کر چکا تھا، بس احساس ہونا باقی تھا۔ مولانی، وہ سب میں نے بدلے کے لیے کیا، پر اب یہ ناممکن ہے میرے لیے۔ احمد نے اس کے دوسرے گال پر لب رکھے، تم نے میری عزت خراب کر دی ہے۔ خراب نہیں، اپنی عزت بنایا ہے۔ ساری یونیورسٹی میں میرے کردار پر باتیں بنا رہے ہیں، میں تمہارے کردار کا گواہ ہوں، تمہارا شوہر۔ احمد اس کو خود میں سختی سے بھیج دیا، مولانی، اگر اپنی حیثیت چاہتی ہو تو کسی کو میرے قریب مت آنے دینا، اور یہ میں آخری بات کہہ رہا ہوں۔ وہ اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی، بوڑھے بلے۔ ایمان نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر غصے سے کہا، اسی دن تم مکمل میری دسترس میں ہوگی، میرے کمرے میں۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی دیکھا احمد نے سختی سے کہہ کر اس کا سر پھر سے اپنے سینے سے ٹکایا، تم مجھے پاگل کر دو گے۔ کر دوں گا، میں چاہتا ہوں تم میرے لیے پاگل ہو جاؤ، پر ایسا ہوگا نہیں۔ ایمان نے اس کی امید پر پانی پھیرا۔ دونوں ایک دوسرے کے لمس کو محسوس کرتے ساتھ شکوے شکایتیں کی بڑبڑ کر رہے تھے۔ ایک شکوہ کر رہا تھا تو دوسرا جواب شکوہ دے رہا تھا۔ بہت جلد ہو گیا، احمد اس کے سر پر لب رکھتے ہوئے بولا، تمہارا وہم ہے، میرا دعویٰ ہے مولانی، چھوڑو مجھے۔ ایمان اس کے سکون سے جواب دینے پر گھبرائی۔ وہ اسے تکلیف دینا چاہتی تھی، اسے احساس کروانا چاہتی تھی کہ وہ کتنا غلط کر رہا ہے اس کے ساتھ، پر وہ تو آنکھیں مودے اسے حسار ملی سکون محسوس کرتا کبھی نہیں۔ گھر جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، ہونے دو، پر میری مرضی کے بغیر تم ہل نہیں سکتی۔ تم مجھے حکم دے رہے ہو؟ ہاں دے رہا ہوں۔ تم جنگلی ہو؟ ہاں، اور تم اس جنگلی کی بیوی، میں نہیں ہوں تمہاری بیوی۔ اچھا، تم جھٹلا نہیں سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ مجال ہے جو اس بندے نے سوری کا ایک لفظ بول کر اس کے چھوٹے سے دل کو سکون پہنچایا ہو، الٹا مزید اسے سلگا رہا تھا۔ بکواس نہیں۔ یکدم احمد کا پارا پھر سے ہائی ہوا تھا۔ ہاں تو تم نے بدلے کے لیے نکاح کیا تھا، وہ ہو گیا پورا، اب آزاد کر دو مجھے، زندگی عذاب کر دی ہے میری، وہ کہتی اٹھنے لگی۔ میں کہہ رہا ہوں یہ بکواس مت کرو، تمہیں سمجھ نہیں آتی میری بات۔ احمد اسے پھر سے گود میں گراتے بلند آواز میں دڑ آ
ایمان کی چیخ نکلی، خوف سے زرد چہرہ لیے اس پھٹی آنکھوں سے اس کے سورج چہرے اور لال آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ گاڑی کی شیشے بند ہونے کی وجہ سے اس کی داڑھ اندر تک محدود رہ گئی تھی۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا، بولو، وہ سرد آواز میں اس سے پوچھنے لگا کہ میں یہ لفظ منہ سے نہ نکالوں۔ وہ مدھم آواز میں دک دک کرتے دل سے بولی کہ سامنے سچ میں شیر دیکھ لیا ہو اور بچنے کے لیے ورد کر رہی ہو، پھر تم نے کیوں دہرایا یہ جملہ؟ تم چاہ کر بھی مجھ سے الگ نہیں ہو سکتی، ڈیمٹ۔ احمد تیز تیز سانس لیتا اس کے چہرے پر پھنکارا اور اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ وہ بے رحم بنا اس کے سانسوں کو یاد میں لیے ہوئے تھا، جب ایمان اس کے سینے پر ہاتھ مارتی پیچھے ہٹنے کا کہہ رہی تھی۔ اس کی دھڑکن مدھم پڑتی جا رہی تھی جب احمد دور ہوا اور اسے اٹھا کر اس کی سیٹ پر بٹھایا۔ آج کے بعد میری کسی بات سے اطلاع نہیں کرو گی تم، اور نہ یہ لفظ بولو گی۔ وہ دن تمہارا اس دنیا میں آخری دن ہوگا۔ احمد اس کا نقاب لگا کر اس کی پیشانی کو لبوں سے چھوا اور سیٹ بیلٹ لگائی۔ وہ کچھ دیر اپنی مولانا سے باتیں کرنا چاہتا تھا، اس کی سننا چاہتا تھا، جانتا تھا اس کی مولانی کیا کچھ دل میں چھپائے بیٹھی ہے، پر طلاق والی بات اس سے غصہ دلا گئی۔ اس کے بغیر جینا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور یہ راہیں جدا کرنے کا سوچ رہی تھی کہ اب اسے معلوم نہ تھا کہ وہ اس کے لیے آکسیجن بن چکی ہے، اور اگر اسے آکسیجن نہ ملی تو اس کا وجود بے جان ہو جائے گا۔ وہ ڈرائیونگ کے دوران یہی سوچا تھا جبکہ ایمان اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دے کر بار بار حلق تار کر رہی تھی۔ جب گاڑی سگنل پر رکی، ایمان نے نظریں گھمائی اور ساتھ کھڑی گاڑی کو دیکھا، پر اس میں بیٹھے وجود کو دیکھا۔ ایمان کی آنکھیں پھیلی اور جسم کپکوانے لگا۔ وہ اس چہرے کو ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ اتنے سالوں بعد اس آدمی کو دیکھا، ایمان کا سانس سینے میں الجھنے لگا، اس کا خوف پورے جسم میں سریت کر گیا، آنسو تیزی سے بہنے لگے تھے۔ وہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو کسی سے فون پر گفتگو کر رہا تھا، نہیں۔ اس نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر چیخ کا گلا گھونٹا۔ گڈی گڈی آواز پر احمد نے اس کی جانب دیکھا، پر اس کے کپکپاتے ہاتھ جو اس نے چہرے پر رکھے تھے دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ مولانی نہیں، چھوڑو مجھے، بچاؤ بھائی۔ وہ بڑبڑا رہی تھی، شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ ایمان، میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ احمد، مجھے بچا لو، وہ گندا ہے، بہت گندا ہے، میں مر جاؤں گی۔ ایمان اس کی شرٹ پکڑ کر گہری سانس بھر کر بولی، جیسے آس پاس آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ مولانی، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا، کوئی بھی میری مولانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس کی حالت پر احمد نے اسے سینے سے لگاتا لہو رنگ آنکھوں سے بولا، وہ ادھر گاڑی میں وہ۔ ایمان نے اشارہ کیا کہ تب تک سگنل کی بتی جلنے پر وہ گاڑی آگے نکل گئی، پر احمد نے گاڑی کا نمبر دیکھ لیا تھا۔ ریلیکس، دیکھو کوئی بھی نہیں ہے وہاں۔ اس نے ایمان کا چہرہ باہر کی جانب موڑا، جبکہ پیچھے سے گاڑیوں کے ہارن پر وہ دوسری ہاتھ سے گاڑی کنٹرول کرتا آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ وہیں تھا، میں نے دیکھا تھا۔ پر احمد بنا کچھ بولے اس کا سر اپنے شانے پر ٹکا چکا تھا۔ اسے اب پتہ لگانا تھا کہ یہ گاڑی کس کی ہے، جس کی وجہ سے اس کی مولانی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ ہمدانی ہاؤس کے لانچ میں سب بڑوں کی نظریں زہیب پر ٹکی تھی۔ بیٹا، تمہارا جو فیصلہ ہوگا ہم بالکل اعتراض نہیں کریں گے۔ فواد صاحب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولے، تایا جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر شائلہ کو ضرور ہوگا۔ زہیب نے کندھے اچکائے، اس کے اعتراض کو اہمیت کوئی نہیں دے گا، وہی ہوگا جو اب فیصلہ کر چکے ہیں۔ جاذب انگلیوں میں کرپٹی سلہاتے ہوئے بولا، اس نے صبح سے ہی فواد صاحب نے بتایا تھا کہ تو اس کے غصے کا برا حال ہوگا، تو وہ شائلہ تو دو چار مارنے کے ارادے سے اس کے کمرے میں جا رہا تھا، پر اس کے باپ چچا نے روک لیا۔ ڈرنک کی وجہ سے شائلہ ابھی تک سوئی پڑی تھی۔ اسے ڈوز ہی اتنی ہیوی دی گئی تھی کہ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، پر اس کی نیند ابھی تک برقرار تھی۔ فواد، تم کیا کہتے ہو؟ بھائی جان، زہیب پر مجھے یقین ہے، اس نے کچھ سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا ہوگا۔ زہیب شائلہ کو راہ راست پر لے آئے گا۔ اس عمر میں بچے بھٹک جاتے ہیں، والدین کو ان پر کڑی نگرانی کرنی چاہیے، پر اب میرے خیال میں آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے کہ فوراً اسے نکاح کر دیا جائے۔ جبکہ زہیب اس کی مکاری دماغ کو اچھے سے جانتا تھا، اس لیے وہ اس کو اپنے نکاح میں لینے کا سوچ چکا تھا کہ آزاد رہ کر یہ لڑکی سب کی جان کا بوال بن جائے گی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی نیت سمیر شابہ کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہی اس کا نکاح ہوگا اور آج یہ رخصتی دیں گے ہم، کیوں بیگم؟ وہ مسز جواد سے بولے، جو خاموش سی بیٹھی تھی۔ ان کی اپنی بیٹی کے سامنے کون سی چلتی تھی؟ اس کو بگاڑنے میں زیادہ ہاتھ انہی کا تھا، اور رات جواد صاحب نے ان کی خوب عزت افزائی کی تھی۔ آج رخصتی، وہ زہیب کو دیکھا بولی، ایک طرح سے وہ بھی خوش تھی۔ سمیر شاہ والی بات تو ان کے دماغ سے رات کے وقت جواد صاحب کی جاڑ پر ہی نکل گئی تھی۔ دوسرا، اس کی بیٹی اس گھر میں رہے گی، راج کرے گی۔ زہیب میں کون سی کمی تھی؟ انتہا کا ہینڈسم تھا، فلموں کے ہیرو جیسی پرسنالٹی تھی،
کمانے والا ہونہار بزنس مین تھا۔ مام ڈیڈ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب وہ زہیب کی ذمہ داری ہوگی اور چاہ کر بھی اپنی منمانی نہیں کر پائے گی۔ اب جانتی ہے وہ کتنی ضدی ہے، میری اور ڈیڈ کی کوئی بات نہیں مانتی، الٹا ایموشنل بلیک میل کرتی ہے۔ جاسم نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، پر نکاح کی تیاری بھی تو کرنی ہے۔ بھابھی جان آپ فکر مت کریں، ہم مل کر ساری تیاریاں کر لیں گے۔ سمرینہ بیگم نے ان کو تسلی دی۔ تب انشاءاللہ وہاں کس کا نکاح ہے تمہارا؟ جازب چبا کر بولا واٹ بائی دماغ تھی کیا پڑا؟ میرا نکاح اور میری مرضی کے بغیر؟ ہاں صحیح سنا تم نے، کیونکہ تمہاری رائے جانا ہم ضروری نہیں سمجھتے۔ جازم نے اس کا بازو پکڑ کر چٹکا دیا کہ سب اس کے رد عمل پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھائی ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ شائلہ صدمے سے دو چار بولی، کیونکہ وہ گزری رات کا منظر بھول چکی تھی۔